أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزوهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود پڑھیں مل کے محمد وآل. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد. ولایت امیر المومنین علیہ السلام از غدیر کا کربلا اس سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا. آج ہم اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. یہ عنوان جو ولایت کے حوالے سے ہماری مجالس میں شد و مت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، میں بار بار اپنے بچوں کو اور جوانوں کو اس جانب متوجہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ولایت بیان کرنے کا ایک ذریعہ منبر ہے، ولایت بیان ہونے کا ایک ذریعہ کتاب ہے، ولایت بیان کرنے کا ایک ذریعہ شاعری ہے. لیکن خود شاعری ولایت نہیں ہے، خود خطابت ولایت نہیں ہے، خود کتابت تحریر کرنا ولایت نہیں ہے. تو ولایت ہے کیا؟ ولایت یہ ہے کہ اللہ نے جن کو ہمارے لیے ولی یعنی حاکم اور سرپرست قرار دیا ہے ان کی حکومت کو اپنے اوپر نافذ کرے. آپ جب ان کی حکومت کو اپنے وجود کے اوپر نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ 11 ہجری میں زندگی کر رہے ہوں، پھر آپ 36 ہجری میں جمل کے میدان میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہوں، پھر آپ بعد کے ائمہ کے ادوار میں ہوں، یا پھر غیبت کے زمانے میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ. اس زمانے میں جو اہل ولایت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں نا، اگر وہ اوصاف بیان کیے جائیں تو یقین جانیے کہ ایک خود ان اوصاف کے اوپر یعنی ان وصف کے اوپر کہ جو خصوصیات آخری زمانے کے شیعوں کی معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہیں، ان کے اوپر مجالس پڑھی جا سکتی ہیں اور پورا پورا اشرا ہو سکتا ہے. مثلا وہ شخص کہ جو امام صادق کے دور میں تھا اور امام صادق علیہ السلام کا وفادار تھا، اور وہ شخص جو غیبت کے زمانے میں ہے، امام صادق کے دور کا شیعہ امام صادق کو دیکھ رہا تھا، امام صادق کے کلمات کو سن رہا تھا، امام صادق علیہ السلام سے کذب نور کر رہا تھا. آج کا شیعہ اپنے زمانے کے امام کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہا ہے. عموماً ایسا ہی ہے، عموماً ایسا ہی ہے. جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے. ایسا نہیں کہ امام زمان علیہ السلام اس دنیا میں نعوذ باللہ ایگزسٹ نہیں کرتے. نہیں، حجت خدا تو ہیں، میری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اور دکھائی بھی انہی کو دیتے ہیں جو جگہ جگہ کہتے نہیں پھرتے.
یہ بھی ایک نسخہ سمجھ لیجئے، جس سے ملتے ہیں نا اس سے ملنے کی روداد اس کے مرنے کے بعد یا اس کی ڈائری میں لکھی بھی ملتی ہے یا اس کے کسی خاص معتمد کے ذریعے ملتی ہے۔ وہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں نا کہ مجھ سے یہاں ملے، مجھ سے وہاں ملے، میں وہاں پر گیا تو ملے، ایسے لوگوں سے امام نہیں ملتے، کیونکہ غیبت ہے ہی خدا کے راز میں سے ایک راز، اور اس راز کو جو باقی رکھ سکتا ہو فقط اسی سے امام زمان ملاقات کرتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایسا نہیں کہ ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات ہو رہی ہے، بہت سے لوگوں سے ہو رہی ہوگی۔ کتنے عزادار ہوں گے جو امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہوں گے، کتنے علماء ہوں گے جو امام علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے جملہ تھوڑا سخت ہے، لیکن کہتا چلوں اگر کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے مل رہے ہیں تو سمجھ جائیے اس سے تو قطعاً نہیں مل رہا ہے، اس سے قطعاً نہیں مل رہا ہے، کیونکہ غیبت خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ راز ہر کسی کو تھوڑی بتا دیا جائے گا، ورنہ غیبت کا فائدہ کیا ہوا؟ جو شخص آ کر لوگوں کے سامنے کہتا رہے یا آپ کی اصطلاح میں کہوں گاتا رہے، اس سے آ کر تھوڑی ملیں گے کہ اس کو آ کر بتا دیں اور وہ آ کر اس راز کو تشخیص بام کر دیں، نہیں، ان سے ملیں گے جو رازدار ہیں، جو اس راز کو باقی رکھے۔ اسی لیے آپ عوام میں سے بھی وہ افراد جو امام علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھے ان کے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ امام کی ملاقات ہوئی، اور علماء میں سے بھی وہ افراد کہ جو اہلیت رکھتے تھے ان سے امام علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، لیکن پتہ کب چلتا ہے؟ ان کی وفات کے بعد، یا ان کی زندگی میں بھی اتنا چھپانا چاہتے ہیں، اتنا چھپانا چاہتے ہیں، بعض دفعہ اظہر ہو جائے تو ہو جائے۔ ہم نے اکثر علماء کے حوالے سے وصیت ناموں میں ہی دیکھا ہے، ظاہری طور پر کسی کی زبان سے نہیں سنا کہ میں فلاں جگہ مل کر آ رہا ہوں، کیونکہ ہم بھی ان کے اتنے معتمد نہیں، وہ بھی اسی کو بتائیں گے جو ان کا اعتماد والا ہوگا۔ تو یہ ولایت ایک امر مستعذب ہے، ایسا امر ہے کہ جو صعب ہے، سخت ہے، صعب کہتے ہیں سخت کو، یہ آسان امر نہیں ہے۔ اس ولایت کے لیے میرا 2 محافظوں کے ساتھ آنا، آ کر یہاں پر بیان کرنا، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ تقریر ولایت نہیں ہے، کتاب ولایت نہیں ہے، شاعری ولایت نہیں ہے۔ میں آرام دہ سواری میں جو ایک مومن کی طرف سے ہدیے کے طور پر آنے جانے کے لیے سروسز پرووائڈ کی جائیں، اور اس آرام دہ سواری میں بیٹھ کر میں یہاں پر آ جاؤں، آپ میرے چہرے کو دیکھیں، پانی کی ضرورت ہو تو پانی اٹھا کر دے دیں، ممبر پر میرے بیٹھنے کے آرام کے لیے آپ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ یہ جب آ کر بیان کریں تو ان کو اذیت نہ ہو، آپ مسلسل میرے ہموطن گوش ہو۔ تو یہاں پر ولایت کو بیان کرنا اور ہے، ایک ولایت جناب میثم نے بیان کی تھی دار پر، ایک علی کے فضائل جناب میثم نے بیان کیے تھے دار پر، کہاں میثم کے فضائل بیان کرنا، کہاں اس حقیر کے فضائل بیان کرنا، کیا یہ دونوں کی سطح برابر آ سکتی ہے؟ قطعاً نہیں آ سکتی۔ ایک فضائل حضرت ابو ذر علیہ السلام نے بیان کیے تھے، آپ دیکھیں نا معاشرے کے اندر، اب کچھ تو کربلا تک ہمیں آنا ہے تو درد دل بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہی پڑے گا نا۔ اب معاشرے میں ولایت بیان جس انداز سے ہو رہی ہے تو آپ کو نیگوسیشنز نظر آئیں گی۔ اس سے زیادہ آسان طریقے سے میں آپ کے سامنے اس موضوع کو مطرح نہیں کر سکتا۔ آگا کہاں ان آسائشوں کے ساتھ ولایت بیان کرنا اور کہاں ابو ذر کا ولایت بیان کرنا؟ کیا ابو ذر کو تبعید کیا جا رہا ہے، مدینہ سے دور کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ علی کا موالی ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ شام بھیجا جا رہا ہے، وہ شام جہاں علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان کرنے پر پابندی، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر مقام پر کھڑے ہو کر ابو ذر علی علی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہا ابو ذر کو واپس بھیج دو۔ کہاں بھیجو؟ جب وہاں سے خط لکھا گیا کہا ابو ذر کو واپس بھیج دو۔ اور اگر میں اردو میں اس عبارت کا ترجمہ کروں نا، مدینہ جو خط آیا ہے شام سے، اس خط میں لکھا تھا کہ تم نے کس مصیبت کو میرے سر ڈال دیا ہے، یعنی تبعید کر کے شام بھیج دیا، کیا مصیبت میرے سر منڈی ہے تم نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے شام میں اب تک علی ابن ابی طالب کے فضائل پر پابندی لگائی ہوئی تھی، لیکن جب سے تم نے اس صحابی رسول کو بھیجا ہے کہ جس کو رسول اللہ نے صدیق کہا ہے، یہ ہر گلی کوچے میں کھڑے ہو کر
کبھی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کبھی انا دار الحکمہ وعلی بابها، کبھی من کنت مولا فہذا علی مولا، کبھی یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ بھائی جن کو اتنے دن چھپایا تھا اس کو آ کر یہ بیان کر رہے ہیں، اور بیان بھی وہ کر رہا ہے کہ جو رسول پاک کی زبان مبارک کے مطابق صدیق ہو، اس کی بات پر کسی کو شک بھی نہیں ہونا۔ مثلا رسول اگر کہہ دے کہ یہ صدیق ہے، اگر ان مفاہیم کو سمجھیے جناب، دیکھیں رسول نے ابو ذر کو صدیق کہا ہے اور علی ابن ابی طالب کو صدیق اکبر کہا ہے، کیونکہ ابو ذر کے بھی مولا علی ابن ابی طالب ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اسی طریقے سے لفظ عقیل، لفظ عقیلہ، آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں عقیلہ بنی ہاشم، لقب ہے نبی بھی کا، یہ عقیلہ سے مراد کیا ہے آقا؟ یعنی عقیل کی مؤنث، مرد کے لیے کہیں تو عقیلہ بنی ہاشم کہیں، اور عورت کے لیے کہیں تو عقیلہ بنی ہاشم کہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ عقیلہ آپ کو تانیث کا صیغہ ایک اعتبار سے لگ رہا ہے تا کی وجہ سے، جو آخر میں عقیلہ آ رہی ہے۔ علامہ، یہ علامہ آپ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ عموماً تو مردوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن خواتین کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ۔ اگر اہل ادب بیٹھے ہوں اور عربی ادب کو جانتے ہوں تو یہ لفظ عقیلہ عقیل کی مؤنث نہیں ہے، یہ 3 درجات ہیں جس میں سب سے بلند درجہ عقیلہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، پہلا درجہ ہے عاقل، پہلا درجہ ہے عاقل۔ میں اور آپ عاقل ہیں، کبھی اپنے عقل کے مطابق قضایا سے نمٹتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے جذبات غالب آ جاتے ہیں، لیکن اکثر ہم اپنے ہوش و حواس میں اپنی عقل کے مطابق حکم صادر کرتے، فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے عاقل۔ یہ ہے صفی کے مقابلے پر، دیوانے کے مقابلے پر، مجنون کے مقابلے پر، یہ ہے عاقل۔ جیسے ہم جیسے افراد ہیں، مکلف کی بھی ایک شرط کیا ہے کہ عاقل ہو، اور اس سے بالا چلے جائیں وہاں پر بھی ایک اس سے بڑا درجہ آتا ہے عقیل، کہ اپنی عقل کو ایسے استعمال کرے کہ عقل استعمال کرنے کا ملکہ اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ اکثر مواقع پر یہ جو فیصلہ کرے گا اس میں خطا کا امکان کم ہوگا۔ یہ ہے عاقل سے بڑا درجہ کیا ہے؟ عقیل۔ ایک اس سے بڑا درجہ ہے وہ ہے عقیلہ۔ تو یہ عقیلہ کوئی مؤنث کا صیغہ نہیں ہے، اس میں آخر میں جو تا آ رہی ہے نا کہ جس پر ہم وقف کرتے ہیں تو عقیلہ ہا کی آواز نکلتی ہے، یہ تا کہلاتی ہے عربی ادب میں تائے مبالغہ۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ تائے مبالغہ، یعنی جس کے پاس عقل کی اتنی وافر مقدار ہو کہ وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرے تو وہ عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر کرے، اس کو کہتے ہیں عقیلہ۔ اور یہ لقب دیا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو۔ تو اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آپ کیونکہ صنف نسواں سے تعلق رکھتی ہے اس لیے آپ عقیلہ ہیں، نہیں، بلکہ حضرت عباس بھی عقیلہ ہیں، کیونکہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جس طرح علامہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی، علامہ اگر خاتون بہت پڑھی لکھی ہو تو اس کو بھی علامہ کہا جا سکتا ہے، اگر مرد بہت پڑھا لکھا ہو تو اس کو بھی علامہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اتنا مخدوش ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس 2 ہی قسم کے علامہ نظر آ رہے ہیں، یا بہت پڑھے لکھے، اور اس کی ضد آپ خود بنا لیجئے۔ میں ایک جگہ پر گیا تو ایک صاحب نے علامہ کہہ کر خطاب کیا، میں نے کہا آقا ہمارے پاس 2 ہی قسم کی کیٹیگری ہیں، یا بہت پڑھے لکھے یا وہ کہ جن کا کوئی عربی ادب، روایات، آیات ان سے تعلق نہ ہو، اور میں ان دونوں میں سے 2 نہیں ہوں، یعنی نہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، نہ ایسا ہے کہ بالکل پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس لیے آپ حقیر کو علی افضالی کہہ دیں تو بہتر ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ عاقل، عقیل، عقیلہ، یہ درجات ہیں، اور یہ درجہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس ہے۔ اب آئیے اس کو ذرا درک کریے کہ یہ ولایت جب کربلا میں پہنچی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس ولایت کی اتباع کس انداز سے کی ہے؟ آپ 3 ہستیوں کا ذکر سنتے ہیں،
اور ان تین ہستیوں میں ایک ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایک ہستی ہے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، اور ایک ہستی ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہم یہاں سے کربلا سے کنیکٹ ہوں گے، ہمیں یہاں سے ولایت کو اب غدیر کے میدان سے نکال کر بالآخر آخری دن آ گئے تو کربلا تک تو پہنچنا ہے۔ یہ تین ہستیوں کا آپ ذکر کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت، امیر المومنین علیہ السلام کی رہبری، امیر المومنین علیہ السلام کی امامت، کہ جس کا اعلان قدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اس کا بارز مصداق عمل کے میدان میں آپ کو کون نظر آتا ہے؟ بعد از رسالت معاذ، بعد از رسالت معاذ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوری سلسلے کا ایک حلقہ، یعنی زنجیر میں مختلف حلقے ہوتے ہیں نا جس سے جا کر زنجیر بنتی ہے، مختلف حلقوں کو جوڑ کر ایک زنجیر تیار ہوتی ہے، اگر آپ اس نوری زنجیر میں امیر المومنین علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حلقہ قرار دیں اور ادھر سے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو ایک حلقہ قرار دیں، تو درمیان میں فاطمہ زہرا وہ حلقہ ہیں جو ان دو نور کے حلقوں کو جوڑ رہی ہیں۔ درمیان میں جناب فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا صدیقہ طاہرہ، کہ جن کو رسول اللہ نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کا خشم اللہ کا غضبناک ہونا ہے۔ یہ معاملات آسان نہیں آگا، اس کو سمجھنا ولایت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کون ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا؟ آپ مجھے جناب فاطمہ کا کوئی ایک الہی عہدہ بتائیے۔ راز سے بات شروع ہوئی تھی، راز پر پہنچ گئی۔ خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کیا مقام ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اگر آپ دیکھیں تو جناب فاطمہ کے پاس کوئی الہی عہدہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یعنی امامت کا عہدہ آپ کے پاس نہیں، رسالت کا عہدہ آپ کے پاس نہیں، نبوت کا عہدہ آپ کے پاس نہیں، لیکن ولایت آپ کے پاس ہے۔ یہ ولایت تمام عہدوں کی بنیاد ہے۔ اللہ نے جس جس کو جو جو عہدہ دیا ہے نا، ولایت کے بعد اس کی ولایت کے مطابق عہدہ دیا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو آپ سنتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کی ابتدا میں ہی، کہ رسولوں کو بعض پر فوقیت دی۔ تمام کائنات میں جوہر انسانیت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو منتخب کیا۔ ایسا ہی آگا ان 1,24,000 میں سے کتنے رسول ہیں؟ 313 رسول ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں اس موضوع پر۔ ان 313 میں سے 5 اولو العزم ہیں، ان 5 میں سے ایک خاتم الانبیاء ہے، یعنی زبدۃ الانبیاء، خلاصہ انبیاء، اشرف الانبیاء، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی شک نہیں ہے اس پہ شیعہ سنی کو، سارے با ایمان افراد اس ایمان پر گامزن ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں افضل و اعلیٰ و ارفع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ عہدے کو ذہن میں رکھیے گا، جناب زہرا کا عہدہ کیا ہے، پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں سے ہمیں جناب زہرا کا عہدہ نہیں پتا، وہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، روز قیامت کھلے گا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہیں، لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے جس کو سب سے بڑا عہدہ دیا، جو حبیب اللہ، جو رسول اللہ، جو سید المرسلین، جو خاتم النبیین، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جس سے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ عبادات میں تخفیف کی بات کی جا رہی ہے، وہاں شدت سے پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ عبادات میں تھوڑی تخفیف کیجئے، دوسری طرف اسی نبی کو جب فاطمہ زہرا جیسا ہدیہ دیا جا رہا ہے تو اب کہا جا رہا ہے فصلی لربک وانحر، اب آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام و منزلت کیسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک طرف کہا گیا قم اللیل الا قلیلا، صحیح ہے، رات کو کھڑے ہو الا قلیلا،
صلوات پڑھے مل کے محمد والے میں۔ دوسری طرف یہ بات تمام مسلمانوں کے اندر مسلم ہے، کوئی مذہب مسلک فقہ شاخ کسی میں کوئی فرق، سب مسلماً جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر، ان سے افضل، ان سے اکرم، ان سے زیادہ مشرف کوئی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ کا عمل کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اگر مجلس میں داخل ہو رہی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے اٹھ رہے ہیں۔ میں نے ابھی ایک صاحب کی ویڈیو دیکھی، وہ مباہلہ کے ذریعے شیعوں کے اس عقیدے کو رد کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر یہ ممبر جو ہے نا ہمارے عقیدوں کے دفاع کے لیے ہے، یہاں سے ہم حق رکھتے ہیں اپنے عقیدے کے دفاع کا، تو جب عقیدے کے دفاع کا مرحلہ آئے نا تو پریشان نہ ہوا کریں۔ ایک صلوات پڑھ مل کے محمد والے محمد۔ انہوں نے کہا جناب ایک شیعہ ذاکر بیان کر رہا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دختران بھی ہوتی تو مباہلہ کے میدان میں لے کے جاتے، چادر کے نیچے بلاتے۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جوان تو سوشل میڈیا پر مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہیں، بس اپنے ٹائم کو اسپوائل نہ کریں، پروڈکٹیو کام کریں سوشل میڈیا پر، مبلغ بنے ولایت۔ کہا کہ یہ شیعہ ذاکر بیان کرتے کہ بھائی مباہلہ میں بھی جاتی ہیں، اچھا ہم بیان کرتے ہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں، اور چادر تطہیر کے نیچے بھی آتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے کچھ دوست سوشل میڈیا پر اسی بحث میں لگ گئے، اور بحث کیا ہو رہی ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں یا 1 بیٹی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیے اس کا عملی ثمرہ کیا ہے؟ آپ کو ولایت فاطمہ سے ہٹا کر 1 اور 4 کے اندر الجھا دیا، تو اس 1 اور 4 میں مت الجھا کریں، پھر دوہرا رہا ہوں، 1 اور 4 میں مت الجھا کریں، جو اصل ولایت ہے نا اس کو سامنے لایا کریں۔ اب اس پر اپنے شیعہ بچے بھی کمنٹس کر رہے ہیں، غیر افراد بھی کر رہے ہیں، ایک طوفان بدتمیزی اور ایک عجیب و غریب سا موسم اور ماحول قریب تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر بڑے سے بڑا الزام بھی لگا دیں۔ اب میں نے وہاں پر دخالت کی، میں نے کہا بھائی مجھے یہ مت بتاؤ کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختران میں سے 1 تھی یا 4، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنوں کے لیے کھڑے ہوئے، کتنوں کے ہاتھ کو چوما، کتنوں کو اپنی مسند پر لا کر بٹھایا، کتنوں کے لیے کہا بذت منی، کتنوں کے لیے کہا قرۃ عینی، کتنوں کے لیے کہا بہجت قلبی۔ مجھے یہ مت بتاؤ 4 تھی یا 1 تھی۔ مباہلہ سے کہہ رہے ہو کہ مباہلہ آخر وقت میں ہوا تھا جبکہ وہ تینوں دختران اس دنیا سے پردہ فرما چکی تھی۔ چلے مباہلہ آخر میں ہوا نا، آئے تطہیر کا معاملہ آخر میں ہوا، بھائی بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اگر معاملہ سے محبت کا ہوتا اور یہ رسول نہیں ایک باپ کھڑا ہو رہا ہوتا تو ہر بیٹی کے لیے کھڑے ہونے کی روایت دکھا دیجئے، ہر بیٹی کے لیے دکھائیے کہ رسول اللہ سے کھڑے نہیں ہو رہے آگا، قامہ الیہا۔ اگر قامہ لہا ہوتا نا روایت میں تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن روایت میں قامہ الیہا، نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے بلکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں، رسول اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ادھر سے آ رہی ہیں، رسول اللہ ادھر سے بڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اسے بلند ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ قامہ الیہا، رسول اللہ کھڑے ہوئے آگے بڑھے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کو تھاما، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کے بوسے دیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا، فاطمہ کے پہلو میں خود بیٹھ گئے۔ معمولی مرحلہ ہے یہ۔ جوانوں کے لیے مثال کے طور پر بیان کروں، آپ لوگ زیارات پر جاتے ہیں نا، آپ زیارت پر گئے، آپ کا ارادہ ہوا چلو آئے ہیں زیارت پر، اپنے مرض تقلید سے جا کر مل لیں۔ آپ تہران میں، قم میں، نجف میں اپنے مرض تقلید کے گھر پہ گئے۔ اب آپ کے ذہن میں دیکھیں، ابھی آپ کا جو بھی نظریہ ہو، سروکار میرا یہ نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں،
آپ اپنے مرجع تقلید کے گھر گئے، اس کی عظمت آپ کے ذہن میں تھی جبھی گئے نا، اس کی حرمت آپ کے ذہن میں تھی جبھی گئے، اس کے علم کے آپ معترف تھے جبھی گئے. یہی معاملہ تھا نا آقا. اس مثال کے ذریعے سمجھے ہوا کیا؟ آپ اپنے مرجع تقلید سے ملنے گئے، آپ گئے تو آپ نے حاجی آقا کے ہاتھ چومے. حاجی آقا کے ہاتھ چومنے کے بعد آپ ان کے پہلو میں بڑے ادب سے زانو تلمس طے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کا مرجع تقلید بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی ناشناختہ شخصیت کہ جس کو آپ نہیں پہچانتے، آپ اس کی معرفت نہیں رکھتے، آپ اس کی منزلت کو نہیں جانتے، آپ تو فقط اس کو جانتے ہیں جو بیٹھا ہوا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی مجلس میں داخل ہوا، آپ کے مرجع تقلید کے بدن میں جنبش آئی، وہ اپنی مسند سے کھڑا ہوا. نہ صرف یہ کہ کھڑا ہوا، آگے بڑھا. نہ صرف یہ کہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھوں کو تھاما. آپ اس کا ہاتھ چوم رہے تھے، وہ اس کا ہاتھ چوم رہا ہے. اب اس نے اس کا ہاتھ چوما اور ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی جگہ بٹھا دیا، خود پہلو میں بیٹھ گیا. اب آپ جانتے بھی نہ ہو کہ آنے والا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کس علاقے سے آیا ہے، مگر آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا، ہو نہ ہو ہے کوئی عظیم شخصیت جبھی یہ عظیم اس کا احترام کر رہا ہے. ہے کہ نہیں آقا؟ آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا. یہ آپ کو پھر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پھر اس مرجع تقلید کو کوئی روایت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پھر بتانے کی اس کا عمل بتا رہا ہے کہ کون آیا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، مرجع تقلید کا عمل حجت ہوتا ہے؟ مرجع تقلید کا عمل حجت نہیں ہوتا. مرجع تقلید کا فتویٰ حجت ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو فتویٰ دے رہا ہے وہ قول معصوم کی بنیاد پر دے رہا ہے. لیکن معصوم کا عمل حجت ہوتا ہے، معصوم کا عمل حجت ہوتا ہے. اگر معصوم کسی عمل کو، آ جائیے محدود کرتے ہیں دائرے کو، اگر رسول اللہ کسی عمل کو ایک مرتبہ انجام دے، کم سے کم ہے وہ سنت، کم سے کم سنت ہے. رسول انجام دے رہے ہیں نا. دیکھیں رسول نے بعض انجام دیے ہیں، مجھے رکنا پڑ رہا ہے. بعض اعمال انجام دیے ہیں واجب، جس کو عامت المسلمین فرض کے دائرے میں لے کر آتے ہیں. وہی اصطلاح جو ان کے فرض کی ہمارے وہاں واجب کہلاتی ہے. یہ احکام خمسہ 5 ہے نا. رسول جو بھی کام انجام دے گا یا تو واجب ہوگا ہماری اصطلاح میں، اور عامت المسلمین کے نزدیک فرض ہوگا، یا پھر سنت موقدہ ہوگا، سنت ہوگا. ایسا ہی ہے نا. معصوم سے ہم اپنی اصطلاح کے مطابق مباح عمل کے بھی توقع نہیں رکھتے، کیونکہ معصوم کا ہر عمل مستحب ہے. وہ جو انجام دے رہا ہے نا، وہ لوح محفوظ کو پڑھ کر انجام دے رہا ہے. بلکہ اگر لفظوں کو بدل دوں، آیات انتظار میں ہے کہ یہ کچھ کرے تو نازل ہو. روٹیاں پہلے دی ہیں، آیت بعد میں آئی ہے. روٹیاں پہلے دی ہیں، آیت بعد میں آئی ہے. انگوٹھی پہلے دی ہے، آیت بعد میں آئی ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہے معصوم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر آ جائیں. رسول جو عمل انجام دے رہے ہیں، یا تو ابھی آپ واجب کے دائرے سے تھوڑا نیچے آئے، یا سنت ہے. اگر ایک دفعہ انجام دیں تو سنت، اور اگر ایک سے زیادہ انجام دیں تو سنت موقدہ. ہے یا نہیں آگا؟ ایک دفعہ انجام دیں کم سے کم وہ عمل یا تو سنت ہوگا، اور اگر ایک سے زیادہ مرتبہ انجام دیں تو کم سے کم وہ عمل کیا ہوگا؟ سنت موقدہ. تو احترام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سنت موقدہ ہے کم سے کم. ابھی میں واجب کی وادی میں نہیں لے کے جا رہا آپ کو کہ دوسرا آ کر کے واجب پر نص دکھائیں، آیت دکھائیں. بھائی کم سے کم سنت موقدہ تو مان لو. واجب سمجھ کر نہ صحیح، سنت موقدہ سمجھ کر انجام دو، اور حرام سمجھ کر نہ صحیح، تارک سنت سمجھ کر تو چھوڑ دو کہ اگر کوئی فاطمہ کی توہین کرے. اس حد تک تو بڑھو. تو یہ فاطمہ زہرا حلقہ وصل ہے نبوت اور امامت کے درمیان. کیسے حلقہ وصل ہے؟ آقا میں کربلا تک آ رہا ہوں، اور بہت سخت ہے میرے لیے کہ میں ڈائریکٹلی غدیر سے ایک دم کربلا پر آ جاؤں، لیکن آپ کو غدیر کا مقدمہ بھی تو سمجھ میں آئے.
کربلا کا مقدمہ بھی تو سمجھ میں آئے. کربلا اتفاقی طور پر پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے. کربلا کے پیچھے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی بہت محنت ہے, جس کو عموماً بیان نہیں ہو پاتا. کربلا کے پیچھے امام علی علیہ السلام کا 25 سال کا صبر ہے. ہمارے ایک دوست مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سمیر جعفری, تخلص ہے ان کا, صاحب شاعر ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں, قم میں. تو ایک شعر انہوں نے کہا ہے اسی حوالے سے, ربط کے حوالے سے. ربط کیا ہے؟ یہ جو 4 واقعات دنیا کے سب سے بڑے واقعات ہیں نا, ایک بعثت نبوی, ایک غدیر میں ولایت امیر المومنین, ایک کربلا, ایک ظہور. کہتے ہیں آنے دیجئے انہیں ذرا سا شعور, آنے دیجئے انہیں ذرا سا شعور. الحمدللہ موجود ہے مولانا غالباً ابھی شاید پاکستان آئے میں یا قم میں ہی ہیں. آنے دیجئے انہیں ذرا سا شعور, خود سمجھ جائے گا بشر یہ حضور. آنے دیجئے انہیں ذرا سا شعور, خود سمجھ جائے گا بشر یہ حضور. ایک ولایت کے 4 جلوے ہیں, ایک ولایت کے 4 جلوے ہیں, بعثت و کربلا غدیر و ظہور. ایک ولایت کے 4 جلوے ہیں, آپس میں سب مرتبط ہے. نہ بعثت سے غدیر جدا ہو سکتی ہے, نہ غدیر سے کربلا جدا ہو سکتی ہے, نہ کربلا سے ظہور جدا ہو سکتا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حلقہ بس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, حلقہ بس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو وہ ذات کے جس کے عہدے کا نہیں پتا, راز خدا, لیکن نبی بھی احترام کریں, علی بھی احترام کریں, حسن بھی احترام کریں, حسین بھی احترام کریں. حتیٰ امام زمان تو یہاں تک کہتے ہوئے نظر آئے کہ ابنت رسول اللہ لی اسوہ, رسول اللہ کی بیٹی کی ذات میں میرے لیے اسوہ ہے. اور آقا یہیں پر آ کر ہم کچھ آگے بڑھ کر اپنی منازل کو تمام کریں گے, مصائب کی طرف جائیں گے, کیونکہ یقیناً آپ اہل ایمان اتنی رات تک فرش ازا پر بیٹھے ہیں. خداوند متعال آپ کی اس خدمت کو, آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور آپ سب کے صدقے میں بندہ حقیر کی اس عبادت کو اور اس خدمت کو جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بہت ہی ادنا سا ہدیہ ہے, پروردگار عالم اس کو قبول فرمائے. صلوات پڑھتے مل کے محمد و آل محمد. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے زحمت کی. میں کہتا ہوں یہ زحمت نہیں ہے, یہ خدمت ہے. غلام خدمت کیا کرتے ہیں, غلاموں کا کام خدمت کرنا ہے. ہم سب خدمت کر رہے ہیں عزاداری, اور یہ خدا کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. تو یہ جناب زہرا مرضیہ صلوات و سلام اللہ علیہا, آپ دیکھتے ہیں کتنا اہم رکن ہے ولایت کا جناب فاطمہ. عہدہ آپ کے سامنے نہیں ہے کوئی, ایک طرف نبوت کو بچانے والی, ایک طرف امامت کو بچانے والی. نبوت کو کب بچایا؟ مکہ میں ہے رسول اللہ, حالت نماز میں مشرکین مکہ جانوروں کی علائش پشت اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. 5 سال کا سن ہے آپ کا جناب زہرا کا. مشکیزہ لے کر نکلتی ہیں, پشت سے ان چیزوں کو دور کرتی ہے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کو دھوتی ہیں. یہ مجاہدانہ کردار. اور وہیں کھڑی ہو کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اسی سن و سال میں نفرین کرتی ہیں مشرکین مکہ پر. یہ ہے جرت فاطمی. جس بیوی نے قدم اٹھانا شاب ابی طالب کی سنگلاخ پہاڑیوں پر سیکھا ہو, حق ہے کہ اس کی آغوش میں حسن و حسین جیسے ایمان پر بات چڑھیں. یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کردار. کیسے مرتبط کیا؟ علامہ امینی نے اس کا بہترین جواب دیا ہے. 2 چیزوں کا جو جواب علامہ امینی نے دیا ہے نا, شاید ہماری اسی منزل پر آ کر مجلس تمام ہو جائے گی, اس کو سمجھ لیں. علامہ امینی علی اللہ مقامہ صاحب کتاب الغدیر, نام سن رکھا ہے الغدیر کا آپ نے؟ تشریف فرمائے ماشاءاللہ اہل فضل. الغدیر کتاب لکھی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے دفاع میں, اور اس کتاب کو علامہ امینی نے لکھنے کے لیے مختلف ممالکوں کا دورہ کیا, مختلف ممالک کا دورہ کیا. ہندوستان تک آئے ہیں لائبریری میں. صاحب ابقات کی ابقات الانوار ایک اور جلیل القدر کتاب ہے, میر حامد حسین ہندی علی اللہ مقامہ کی, ان کی لائبریری تک آئے ہیں علامہ امینی. سخت سفر کیے, سخت جافشانی کے بعد اس کتاب کو تالیف کیا, جس میں غدیر کے متعلق جو کچھ جتنے علماء نے, جتنی روایات, جتنی احادیث, جتنے اشعار جو برجستہ شعراء تھے عرب کے, ان کے اشعار کو اس میں جمع کیا. اور غدیر ایسی دندان شکن جواب ہے
مخالفین غدیر کے لیے یہ کتاب لکھی انہوں نے الغدیر کے نام سے. علامہ امینی برجستہ عالم دین، ان کو کسی نے دعوت دی. دعوت دینے والے ان کے مشرب سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، عامت المسلمین میں سے کسی نے ان کو افطار کے لیے دعوت دی. علامہ امینی نے کہا میں آ تو جاؤں گا، لیکن امیر المومنین کے فضائل جو ہم بیان کرتے ہیں نا اس کا ثمرہ کیا ہے. کہا کہ میں آ تو جاؤں گا لیکن کوئی بحث اور مجادلہ نہیں ہوگا. شرط رکھ دی کہ جس غرض سے تم بلا رہے ہو میرا وقت ضائع کرنے کے لیے، بعض دفعہ بحث وقت ضائع کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہا کہ میں اس میں شریک نہیں ہوں گا. تم نے دعوت دی ہے، سنت رسول میں دعوت کو قبول کر رہا ہوں، مجادلہ نہیں ہوگا. مان لی دعوت. گئے افطار پر، ماہ رمضان تھے، گئے افطار پر یا عام کوئی مستحب روزہ ہو، سب نے اپنے وقت پر افطار کیا. یہ رکے، نماز پڑھی، اس کے بعد افطار کیا. اب جیسے ہی افطار کیا کہ امینی آپ یہ مانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب 1000 رکعت ایک رات میں پڑھا کرتے تھے؟ توجہ رکھیے گا. کہ جی میں اس روایت کو صحیح تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں. مولا ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیے تھے. سب ہنسنے لگے. کہا امینی آپ جیسے عالم سے بعید ہے یار، اتنے پڑھے لکھے ہو کر آپ ایسی بات کو مان رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ کہا دیکھو میں ہوں حسن مجتبیٰ کا شیعہ. ایک ہی جملے میں امام حسن مجتبیٰ کی جو صلح کی شرائط تھی نا، اور اس پر امام حسن کی پاسداری اور مد مقابل گروہ کی غداری، علامہ امینی نے ایک جملے میں کہا میں امام حسن کا شیعہ ہوں. یاد دلایا کہ میں اپنے وعدے پر ڈٹا ہوا ہوں، میں اپنے قول پر ڈٹا ہوا ہوں. تم مخالفت کر رہے ہو، میں تو ان کا شیعہ ہوں، تم کس کے ہو؟ کہا میں یہاں پر جدل نہیں کروں گا، میرے گھر آؤ دعوت پر، میں تمہیں دلیل دے دوں گا. یہ لوگ گئے فلاں تاریخ پر ان کے گھر دعوت پر. پھر افطار کے لیے دسترخوان لگایا گیا، مہمانوں نے اپنے وقت پر افطار کیا. میزبان نماز پڑھنے میں مشغول ہوا، نماز کے بعد افطار کیا مختصر. اس کے بعد بغیر جواب دیے ہوئے مصلی پر آئے. 2 رکعت، 4 رکعت، 10 رکعت، 100 رکعت، 200، 300، 400، 500، 1000. جب 1000 رکعت مکمل ہو گئی نا تو منہ پھیر کر کہا کہ مجھ جیسا غلام قنبر جب ایک رات میں 1000 رکعت پڑھ سکتا ہے تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا سوال کرتے ہو؟ جواب دے دیا، لوگ چلے گئے. علامہ امینی بھی اس دنیا سے گزر گئے. اب علامہ امینی کا ہوا انتقال. ان کے قریبی دوست عالم دین تھے، توسل کیا پروردگارہ تیری بارگاہ میں ملتجی ہوں، آج میرا دوست قبر میں گیا ہے، مجھے پتہ تو چل جائے کہ جو خدمت اس نے الغدیر کی تھی، کتاب جو تعلیف کی تھی، اس کا ثمرہ کیا ہے. بھئی آخرت کے لیے ہی لکھی تھی نا، اب قبر میں اس کے کیا ثمرات مل رہے ہیں. تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان سجا ہوا ہے، لوگ قطار لگائے ہوئے حوض کوثر پہ کھڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں ان کو امیر المومنین دور دور اتار دیتے ہیں، کچھ آتے ہیں ان کو امیر المومنین علیہ السلام بٹھال دیتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے کوزہ بھر کر ان کو پیش کیا جا رہا ہے ایسا جام کہ جس کے بعد نہ پیاس لگ رہی ہے نہ احساس تشنگی ہو رہی ہے. اب سب کو امام علی علیہ السلام دیتے جا رہے. خواب دیکھ رہے ہیں یہ دوست. انہوں نے دیکھا کہ اسی صف میں علامہ امینی بھی کھڑے ہیں، اور اس صف میں علامہ امینی کے ہونٹ پیاس کی شدت سے خشک ہیں. کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب کچھ دیر کے بعد امینی آگے بڑھے. مولا علی علیہ السلام نے دیکھا ہاتھ میں جو مرتبان تھا، جو کوزہ تھا، جو برتن تھا، اس کو امیر المومنین نے امینی کو دیکھ کر، علامہ امینی کو دیکھ کر کنار پر رکھ دیا. اب یہ خواب میں ہی تجزیہ و تحلیل بھی کر رہے ہیں، اللہ یہ کیا معاملہ ہے، سب کو تو پلا رہے تھے، امینی کو دیکھا تو کوزہ الگ رکھ دیا، اب کیا ہوگا. اب علامہ امینی آگے بڑھے، امیر المومنین حوض کی طرف بڑھے. حوض کی طرف بڑھ کر امیر المومنین نے اپنے ہاتھ میں پانی اٹھایا، اپنے ہاتھ سے امینی کے دہن میں ڈالنا شروع کیا. کہا مولا اس لطف کی وجہ کیا ہے، سب کو تو آپ نے کوزے سے پلایا، علی کو اپنے ہاتھ سے، امینی کو اپنے ہاتھ سے پلایا، مولا اس لطف کی وجہ کیا ہے. کہ امینی وہ ایک فضیلت کہ جس کا تم نے عملی طور پر دفاع کیا تھا نا، حق ہے علی ابن ابی طالب پر کہ تمہیں کوزے سے نہیں اپنے ہاتھ سے سیراب کرے. معذرت آقا زحمت دینا.
کہ تم نے جو ایک فضیلت کا دفاع عملاً کیا تھا اس کا ہم یہ صلہ دیں تمہیں۔ اور اگر یہ تو خواب تھا، نہ معلوم اس کتاب کے ہر ورق اور ہر سطر اور ہر حرف پر آل محمد کتنی بڑی جزا دیں گے۔ واقعہ تو سن رکھا ہے نا، امام حسین کی ایک کنیز نے گلدستہ بنا کر دیا تھا تو آزادی جیسی نعمت دے دی تھی ایک گلدستے پر، جس نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا ہو ولایت علی کے لیے، اس کی جزا کیا ہوگی، اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ اب یہی علامہ امینی، یہ تو وفات کا واقعہ تھا، یہی علامہ امینی جناب زہرا کو یاد رکھیے گا، بیٹھے ہوئے تھے کسی فرودگاہ یعنی ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن پر، اتنے پرانے نہیں علامہ امینی کے جہاز ناؤ ان کے زمانے میں تھے، یہ ابھی کی بات ہے، زیادہ پرانے عالم دین نہیں ہے یہ، یا کسی ریلوے اسٹیشن پر یا کسی ایئرپورٹ پر تھے، کسی جگہ سفر کے لیے جا رہے تھے، اسی کتاب کے سلسلے میں شہرت ہو چکی تھی۔ کچھ طالب علم آئے کہ جو مسئلہ کہ اہل بیت سے وابستہ نہیں تھے، آ کر کہا آپ عبد الحسین امینی ہیں؟ کہا جی۔ کہا ایک سوال ہے، ہماری سواری آنے والی ہے، لیکن جناب زہرا کو ذہن میں رکھیے گا کیسے بی بی نے ولایت کا دفاع کیا۔ کہا بھی ہماری سواری آنے والی ہے، جیسے ہی سواری آئے گی ہم چلے جائیں گے، اگر ان چند دقیقوں میں 3 یا 4 یا 5 منٹس میں آپ نے ہمیں قانے کنندہ جواب دے دیا تو ہم در اہل بیت کے غلام بن جائیں گے، ہم در اہل بیت کے غلام بن جائیں گے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بعض افراد پر بافضیلت مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ کتنا ٹیکنیکل اور کتنا پیچیدہ سوال دیکھیں، ایک شیعہ کو سمجھانا اور ایک غیر شیعہ کو جو اس وادی سے آشنا نہیں ہے، جو ان ادبیات سے آشنا نہیں ہے، جو ان مراتب سے آشنا نہیں، اس کو سمجھانا واقعی ایک سخت کام ہے۔ علامہ امینی نے تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکایا، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر تدبر کیا، 3 روایات سنائی۔ کہا دیکھو تمہاری کتابوں میں یہ روایتیں ہیں، پہلے اعتراف لے لیا۔ کہا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ روایت ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت جہالت نہیں ہے، جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ جاہلیت یعنی کفر، زمانہ جاہلیت سنتے ہیں نا، کہ ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کہا جی یہ بالکل ہے روایت فلاں فلاں کتاب۔ کہا اچھا یہ روایت ہے، میں آپ کے سامنے 2 ہی بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا یہ روایت ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا فقط اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اب تم علی کی فضیلت پوچھ رہے ہو نا، فاطمہ کی فضیلت تو اس سے ثابت ہو گئی، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب یہ بتاؤ کہ اس روایت کی روشنی میں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، تو جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیا سے گئی ہیں تو ان کی گردن پر کون سے امام کی بیعت تھی؟ جس طرف تم اشارہ کر رہے ہو تو تمہارے پاس روایت موجود ہے کہ فاطمہ ان سے، اب بتائیے فاطمہ کسی امام کی بیعت کے ساتھ گئی ہیں یا امام کی بیعت کے بغیر گئی ہیں؟ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنی امام کی معرفت کے بغیر چلی گئی۔ یہ تھی معرفت فاطمہ، کہ اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ مقام سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کیا ہے، مدافعہ ولایت، وہ بیوی کہ جو پوری زندگی رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے، رسول کے بعد اگر کسی کی اطاعت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا تو اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت پر دلیل ہوگی کہ فاطمہ جیسی معظمہ فاطمہ گھر چلی جائے، فاطمہ گھر کی طرف چلی جائے۔ یہ ولایت کو جناب زہرا نے ہم تک پہنچایا، اگر نہیں آ پاتی ولایت ہم تک، اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ اتنی بڑی قربانی نہ دیتی۔ اور یاد رکھیے کہ جو درے سیدہ گرایا گیا اور جلایا گیا اور بی بی در و دیوار کے درمیان آئی، کوئی یہ نہ سوچے کہ فقط شوہر کی محبت میں یہ عمل انجام دیا، نا، علی کی محبت میں، حجت خدا کی محبت میں، وسیع رسول خدا کی محبت میں فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے وجود کو قربان کر دیا علی مرتضیٰ۔ اور اسی طرح سے جب کربلا میں یہ ولایت کا پرچم جناب زینب کے ہاتھ میں آیا، جس وقت امام سجاد علیہ السلام
حالت بیماری میں تھے. جناب زینب کا آپ نے وہ جملہ سنا ہے نا کہ خیموں کے گرد چکر کاٹ رہی تھی. ایک مرتبہ خیموں میں داخل ہوئی, پشت پر کوئی بار لے کر آئی. شام غریبہ میں سنتے ہیں آپ یہ مسائل, توفیق ہوئی تو انشاءاللہ سنیں گے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں سمجھا کہ کوئی قیمتی شے ہے جو اندر رہ گئی تھی وہ لائی, لیکن میں نے دیکھا کہ سید سجاد کو لے کر آئی. یہ زینب بھتیجے کا دفاع نہیں کر رہی, آقا امام کا دفاع کر رہی. یہ ہے ولایت جو کربلا پہنچی. اور اسی ولایت کے کرنوں کو, اس آفتاب ولایت کی کرنوں کو اگر آپ کو دیکھنا ہے نا تو ان کے عرفان کو بھی ملاحظہ کیجئے کہ ایک 13 سال کا کم سن بچہ جس کے بعد کی فصاحت کا عالم یہ ہو کہ جب حسن ابن علی بولیں تو سارے بولنے والے خاموش ہونے پر مجبور ہو جائیں. امام حسن کی فصاحت طلب کیجیے گا, علماء سے کہیے گا کہ ہمیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی فصاحت میں جو خطبات اور جو احتجاجات امام حسن کے ہیں وہ سنائیں, تاکہ سمجھ میں آئے امام حسن کی فصاحت, امام حسن کی شجاعت کیا تھی. شب عاشور آ گئی, اصحاب کے نام لے لے کر امام حسین بتا رہے ہیں کل تم بھی شہید ہوگے, تم بھی شہید ہوگے, تم بھی شہید ہوگے. قاسم ابن حسن نے اپنے قدموں کے نیچے خاک کو جمع کیا, مٹی کا ایک تیلا ٹائپ بنایا, کچھ پتھر جمع کیے تاکہ قد بلند لگے, اور پھر اصحاب کے سامنے حضرت قاسم نے اپنے آپ کو اصحاب کی پشت پر, یعنی ایسا لگ رہا ہے عبارت سے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام سامنے ہیں, درمیان میں سارے اصحاب ہیں, حضرت قاسم ادھر پیچھے کی طرف ہے. اب حضرت قاسم نے اپنے آپ کو بلند کیا اور چچا سے سوال کیا, چچا جان کیا میرا نام بھی محضر میں ہے؟ اس سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام یہ جواب دیتے کہ تمہارا نام محضر میں ہے یا نہیں ہے, امام حسین نے ایک سوال کیا, یا بنیہ کیف الموت عندک. دیکھیں حضرت قاسم کی معرفت اور جناب قاسم علیہ السلام کا عرفان اور قرآن سے ان کی وابستگی میں زیادہ تفصیلی آپ کے سامنے بیان نہیں دے سکتا کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہے. کہا یا بنیہ کیف الموت عندک, کم سے رہنا آغا, چھوٹے بچوں کو شیرنی سے شغف ہوتا ہے, اپنی من پسند چیزیں بچوں کو اچھی لگتی ہیں. قاسم بہت کم سن ہے, قاسم کو کیا اچھا لگتا ہے, یہ ہے آل محمد. یہ عام بچے نہیں جو کہا لا یقاس بنا احد, کسی کے ساتھ قیاس نہ کرنا ہمارا, کسی کے ساتھ بھی قیاس نہیں ہو سکتا. قاسم کا قیاس یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرد کا قیاس آپ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. جب امام حسین نے کہا نا یا بنیہ کیف الموت عندک, اے میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی, کیا جواب دیا؟ یا اماں احلا من العسل, موت تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. اصل سمجھتے ہیں آپ شہد, اس شہد کے فوائد قرآن نے بیان کیے ہیں نا, شہد کے فضائل قرآن نے بیان کیے ہیں. گویا قاسم اپنی فصاحت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں امو جان, قرآن نے جس شے کی شیرینی کو بیان کیا, جس کو لذیذ قرار دیا, جس کے فوائد کو بیان کیا, اسی قرآن میں شہادت کے اس سے زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں. اس لیے قاسم بھی کہہ رہے ہیں احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیریں ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اپنے اصحاب کو امام حسین علیہ السلام امام حسن کا لہجہ سنانا چاہ رہے ہوں. کربلا میں مشاہبتیں بہت آئی ہیں. حضرت عباس مولا علی کی شبیہ, حضرت علی اکبر رسول اللہ کی شبیہ, امام حسن کی شبیہ بن کر قاسم آئے ہیں. اور حضرت قاسم علیہ السلام کا جمال, خوبصورتی امام حسن سے مشابہ, فصاحت, طرز تکلم امام حسن مجتبی علیہ السلام سے مشابہ. امام حسین علیہ السلام نے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا, اور سینے سے لگانے کے بعد امام حسین نے کہا بیٹا بس اتنا سمجھ لو. سب تھا امام حسین کے لیے کہنا کہ تم بھی شہید ہوگے. امام حسین علیہ السلام کے دہنے اتھر سے یہ بات نکل نہیں رہی تھی. امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا بس اتنا سمجھ لو کہ کل اصغر بھی شہید ہوگا. اب جو اصغر کا نام سنا نا, حضرت قاسم بھی حال ہو گئے. کہا امو جان کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟
امام حسین نے دیکھ لیا کہ اگر قاسم کو یہ بتا دیا کہ میری شہادت کے بعد کیا ہوگا تو یہ قاسم سے برداشت نہیں ہوا. کہا کہ بیٹا ہم خود اصغر کو میدان میں لے کر جائیں گے. اب قاسم کی یتیمی کی عمر جو ہے نا 2.5 سال سے شروع ہوئی ہے، تقریباً 2.5 سال. امام حضرت مجتبیٰ 50 سال کی عمر میں شہادت ہوئی ہے، اس وقت حضرت قاسم 2.5 سال کے ہوں گے. 61 ہجرہ میں تقریباً 13 سال کے ہیں. عبارت ہے لم یبلغ الحلم. حضرت قاسم ابھی بلوغت کی سن میں نہیں پہنچے تھے، اتنے کم سن تھے. زرہ نہیں آ پا رہی تھی آپ کی، کوئی خود سر پر نہیں رکھا جا سکتا تھا، اتنے نازنی تھے. حضرت قاسم علیہ السلام کو امام حسین نے اپنے بچوں سے بڑھ کر پالا ہے. یہ میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں کر رہا. یعنی حضرت امام حسین اور حضرت عباس، ان کے اول یہ کہ آل محمد میں یتیمی کا اور اکرام یتیم کا ایک درس ہی الگ ہے. جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو کیا کہا تھا؟ بھانجی کو پاس بلایا، سر پر ہاتھ پھیرا. بچی سمجھ کے کہنے لگی مامو جان کیا میں یتیم ہو گئی؟ ان کے یہاں یتیموں کا بڑا اکرام ہے، اور اگر یتیم حسن کا ہو جس کو امام حسین نے اپنی آغوش میں پالا ہو. دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت قاسم کی نگاہوں کو عباس و حسین دیکھا کرتے تھے. اس سے پہلے کہ کوئی بچہ فرمائش کرے امام حسین اور جناب عباس پوری کر دیتے تھے. اسی لیے آپ حضرت قاسم کے اس انداز کو دیکھیے کہ کہا احلام من الاصل، اے امو جان مجھے تو شہد سے زیادہ شہادت کا شوق ہے، مجھے شہد کی شیرنی سے زیادہ شہادت کی شیرنی عزیز ہے. اب جب امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور حضرت قاسم کو دیکھا نا تو صبح سے لے کر ایک ایک لاشے کو آتا ہوا قاسم دیکھ رہے ہیں. رات بھر ماں نے سمجھایا ہے، صبح قربانی کے لیے آمادہ ہیں. انصار شہید ہوئے، اقربا شہید ہوئے، بنی ہاشم کی باری ہوئی، بنی ہاشم شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہو گئے. جب علی اکبر شہید ہو گئے نا تو اس کے بعد حضرت قاسم کی حالت یہ ہے، کبھی اب چچا کے پیچھے جاتے ہیں، قبر میں اپنے ہاتھوں کو حمائل کرتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں امام حسین کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی قدموں پر گرتے ہیں، قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی امام حسین کے رخساروں کو چومتے ہیں. چچا جان مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے، چچا جان مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے، مگر حسین کیسے قاسم کو بھیجے جن کو اپنی آغوش پہ پروان چڑھایا ہو؟ اس یتیم بھتیجے کو کیسے بھیجے جس کو بھیجتے ہوئے حسن ابن علی کی یاد آ جائے؟ امام حسین کو بڑی محبت تھی جناب قاسم سے. وہی عمل انجام دیا جو علی اکبر کے جاتے ہوئے انجام دیا تھا. اپنے سینے سے لگایا، حضرت قاسم کو رخصت کیا، مگر ابھی امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی قاسم کو. قاسم کو نہ جانے کیا خیال آیا. قاسم حجرے میں گئے، قاسم خیمے میں گئے اور ماں کے خیمے میں جا کر سر نیوڑا کر بیٹھ گئے. میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ قاسم جو ماں کے خیمے میں گئے ہیں نا اور سر جھکا کر بیٹھے ہیں، اب یہاں پر مقتل نے بیان نہیں کیا، بین السطور آپ کو بیان کر رہا ہوں. اے چچا جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، جب بھی میں کوئی چیز چاہتا تھا آپ اس سے پہلے حاضر کر دیتے تھے. اب قاسم شہادت چاہ رہا ہے تو آپ اجازت نہیں دے رہے. یقیناً ذہن میں خیال آیا ہوگا میرے بابا حسن ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے کہ جاؤ حسین پر جا کر قربان ہو. اب جیسے ہی خیال امام حسن تک پہنچا ہوگا، یاد آیا کہ کوئی تعویذ ہاتھ پر باندھا تھا تو یہ کہا تھا کہ میرے لاج جب کوئی مصیبت کا وقت ہو تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا. اب جو تعویذ کو کھولا دیکھا امام حسن کا خط تھا، اے میرے بھائی حسین کربلا میں نہ ہوں گا، میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کرو. آئے دوڑے دوڑے امام حسین کے پاس. امام حسین نے بھائی کے خط کو دیکھا، بھائی کی خوشبو کو محسوس کیا، نشست سے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا. مقتل کی عبارت ہے، قاسم کو سینے سے لگا کر. یہ عمل کسی اور شہید کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا. مقتل میں قاسم کو سینے سے لگا کر قاسم کی حیات میں، قاسم کی حیات ظاہری میں فبکا بکان شدیدہ، حسین نے شدید بکا کیا، اتنا بکا کیا کہ مولا کو غش آ گیا، اتنا بکا کیا کہ مولا کو غش آ گیا. لے کر آئے خیمے میں. جب غش سے بیدار ہوئے، افاقہ ہوا، خیمے میں آئے. آنے کے بعد صندوق سے امام حسن کا امامہ نکالا، قاسم کے سر پر امامہ سکایا اور ایسے امامہ باندھا کہ ایک تحت الحنک حضرت قاسم کے سینے پر پھیلا دیا تاکہ دشمن یہ نہ دیکھ پائے کہ قاسم نے زرہ نہیں پہنی ہے، اور ایک تحت الحنک کے حصے کو حضرت قاسم کے چہرے پر ڈال دیا تاکہ اس چاند سے چہرے پر نظر نہ لگے. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے آمادہ کر کے قاسم کو سجا کر امام حسن کی سواری پر بٹھایا گیا.
مقتل کی جانب روانہ کیا۔ اب ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خرج الغلام علینا کشقۃ القمر، ہماری طرف ایک ایسا بچہ بڑھ رہا تھا کہ جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جب راوی کو قاسم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کا ٹکڑا لگ رہا تھا تو ماں کو قاسم کا چہرہ کیسا لگتا، حسین کو قاسم کا چہرہ کیسا لگتا ہوگا؟ جا کر بہترین جنگ کی، ازرق شامی کے چاروں بیٹوں کو فنار کیا، ازرق شامی کو فنار کیا۔ اب اس کے بعد حضرت قاسم کے پیر رکاب سے نکلا یا تسمہ ٹوٹا۔ قاسم نے مرتب کرنے کے لیے جیسے ہی سر کو جھکایا، ایک ظالم آگے بڑھا، سر پر گردگوار کیا، گھوڑے سے گرنے لگے۔ چچا کو صدا دیا، اماں درکنی۔ ادھر سے حسین ابن علی نے گھوڑے کو اینٹ لگائی، ادھر سے آقا عباس نے گھوڑے کو اینٹ لگائی۔ اب جب ان دونوں شیروں کو میدان میں آتا ہوا دیکھا، لشکر ادھر سے ادھر بھاگنے لگا، غبار بیٹھا۔ مولا نے کیا دیکھا؟ ایک ملعون حضرت قاسم کے سرانے بیٹھا، حضرت قاسم کے سر تل سے جدا کرنا چاہ رہا ہے۔ امام حسین مقتل کی عبارت ہے، امام حسین اس طریقے سے قاسم کے قاتل پر لپکے جیسے کوئی شکاری لپکا کرتا ہے، جیسے کوئی شکاری پرندہ لپکا کرتا ہے، اور اس کو پنار کرنا چاہا۔ اس نے ہاتھ سے دفاع کیا، ہاتھ کٹ کر گرا، اپنی قوم کو صدا دی، اس سے جنگ ہوئی۔ نہیں معلوم کہ اس جنگ کے دوران قاسم کا کیا حال ہوا، بس اتنا پتا چلا اب جب حسین آئے، آ کر کہنے لگے یا بنیا عزال عمی، تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے، لیکن چچا جب آئے مدد کا فائدہ نہ رہے، یہ کہہ کر زخمی سینے کو سینے سے ملایا، خیمے کی طرف چلے، لاشے کو، زخمی لاشے کو نہ جانے کیسے اکبر کے برابر میں رکھا۔ اب قاسم کی ماں کو بلایا گیا، بی بی اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ جب بیبیاں لینے گئی نا تو جانتے ہیں ماں کا کیا عالم تھا، کبھی خیمے کی ایک قنات سے ٹکراتی ہے، کبھی دوسری قنات سے ٹکراتی ہے، کبھی تلاب سے ٹکراتی ہے، گر گر کر بار بار اٹھ رہی ہے۔ شہزادی کیا ہوا؟ کہا جب سے سنا یادگار حسن خاک میں ملی آنکھوں کی بصارت